کربل ماں پیاسے سید پر تیرن کی بوچھار ہے، مہمانن پہ ظلم ہے، کیسا کیسا سنسار ہے۔ کربل ماں پیاسے سید پر تیرن کی بوچھار ہے، مہمانن پہ ظلم ہے، کیسا کیسا سنسار ہے۔ کربل ماں پیاسے سید پر ساقی کوثر کے بچن پر۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام بھی تزکیہ نفس کے جو مقدمات ہیں ان میں سے ایک مقدمہ ہے کہ جب انسان امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی ہستی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں جس کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ کہ آج ہم لوگ مختلف علاقوں سے ہیں، مختلف ممالک سے ہیں، اگر آج ہم اس جگہ پر اکٹھے ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے، ورنہ ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی نہیں جانتا تھا مڈغاسکر کہاں پہ، فرانس کہاں پہ ہے، پاکستان کہاں پہ ہے، لیکن آج کربلا کے اندر اگر ہم اکٹھے ہیں تو یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کی مہربانی ہے۔ تو میں نے اتنا لمبا فضائل نہیں پڑھنا چونکہ مصائب کی راتیں ہیں، کل تک ہم فضائل بہت پڑھ چکے ہیں۔ تو میں نے کہا ہر دور میں ایک حق آیا، ایک باطل آیا۔ اپنے دور کے پہلے حق حضرت آدم علیہ السلام، مد مقابل جو باطل آیا شیطان نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اس درخت سے جو پھل تھا کھا لو۔ حضرت آدم نے کھا لیا، رزلٹ کیا نکلا کہ جناب آدم جنت سے نکل آئے۔ پھر اپنے دور کا دوسرا حق جناب حابیل، مد مقابل جو باطل ہے جناب قابیل۔ جناب حابیل اور قابیل میں ہر وقت لڑائی رہتی کیونکہ ایک بھائی حق پر تھا، ایک باطل پر تھا۔ تو جناب دونوں بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے آئے، اپنے باپ کے پاس جا کر کہتے ہیں یا ابو البشر آپ بتائیں کہ ہم میں سے کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک قربانی لے لو، فلاں پہاڑ کے اوپر جا کے وہ قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، جس کی قبول نہ ہو گئی وہ باطل پر ہے۔ تو دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی لے کر گئے، پہاڑ پر قربانی دی۔ تو جناب حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو میں نے کہا ہر دور میں ایک حق ہے، ایک باطل ہے۔ پہلے حق جناب آدم، باطل شیطان۔ دوسرا حق جناب حابیل، باطل قابیل۔ تیسرے حق جناب ابراہیم علیہ السلام، مد مقابل جو باطل ہے نمرود۔ دونوں کو اپنی اپنی شریعت پر لڑائی ہو رہی ہے۔ چوتھا حق اپنے دور کا جناب آسیہ، مد مقابل جو باطل ہے فرعون۔ کون فرعون؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ایک دن جناب آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے، تو جناب آسیہ نے کہا اے فرعون، تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو تیرے اندر میرے رب والی کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اس نے کہا تیرے رب کے اندر کون کون سی صفات ہیں؟ جناب آسیہ کہتی ہیں میرے رب کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ انسان کو خلق کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر اپنے آپ کو تو رب مانتا ہے، تیرے اندر رب والی صفات پائی جاتی ہیں، تو کوئی ایک صفت تو بتا
تو فرعون کہتا ہے اچھا اگر آج میں بھی کوئی چیز پیدا کر دوں تو مجھے خدا مان لے گی؟ جناب آسیہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے، اگر تو پوری شرائط کے ساتھ اس کو پیدا کر دے تو میں تجھے خدا مان لوں گی۔ اب فرعون نے کیا کام کیا؟ ایک کمرے کے اندر گیا، دروازے کھڑکیاں بند کر دیے، بند کرنے کے بعد اسی مصلے پر آ کر کھڑا ہوا جہاں پر جناب آسیہ کھڑا ہوا کرتی تھی۔ مصلے پر کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا اللہ تجھے جانتا ہے میں رب نہیں ہوں، رب تیری ذات ہے، آج میری عزت کا سوال ہے، میں بھی تجھ سے سوال کر رہا ہوں جیسے آسیہ سوال کرتی ہے۔ آج اگر ممکن ہو تو مجھے مچھلی عطا کر تاکہ میں آسیہ کو وہ مچھلی دوں اور میرا دعویٰ قائم رہے۔ میں نے پچھلی مجالس میں کہا تھا کہ خداوند عالم کی ذات انسان کو آزماتی ہے، کبھی مال دے کر آزماتی ہے، کبھی مال لے کر آزماتی ہے، کبھی مال دے کر خدا یہ دیکھتا ہے کہ میرے راہ میں یہ انسان کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو جب فرعون نے خدا سے مچھلی مانگی تو خدا نے جبریل کو حکم دیا جبریل جی رب جلیل جلدی جا فرعون کو مچھلی دے کے آ۔ کون فرعون؟ جو نافرمان خدا ہے، اس کو جا کے مچھلی دے کے آ۔ پھر جناب جبرائیل کہتے ہیں میرا اللہ تیرا نافرمان بندہ، ہر وقت تیرا شریک بندہ کہتا ہے میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میری عبادت کرو، میرے حکام پر عمل کرو، آج تو کہہ رہا ہے کہ اس کو مچھلی دے کے آ۔ اس وقت خدا فرماتا ہے جبرائیل وہ ٹھیک ہے ربیت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آج دیکھ آج وہ اسی جگہ پر جھکا ہے جہاں پر آسیہ جھکا کرتی تھی، اور جو کر مجھے خالق بھی مان رہا ہے، مجھے رازق بھی مان رہا ہے، مجھے رحمان بھی مان رہا ہے۔ جناب جبرائیل گئے، فوراً فرعون کو مچھلی دی، فرعون بڑا خوش ہو گیا، جلدی جلدی اپنی جو دستار تھی اس کو دوبارہ سر پر لپیٹی، خوشی خوشی باہر آ کر کہتا ہے آسیہ آج تجھے ماننا پڑے گا کہ میں تیرا رب ہوں، کیونکہ میں نے مچھلی پیدا کر دی ہے، تو نے کہا تھا میرا مچھلی پہ دل ہے۔ تو جناب آسیہ مسکرا کے فرماتی ہے میں بتاؤں تو نے مچھلی کہاں سے لی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ تو نے مچھلی پیدا کی ہے، میرا خدا جو چیز خلق کرتا ہے اس کے جز جز سے واقف ہوتا ہے، اب تو نے یہ مچھلی خلق کی ہے، بتا یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ تو قرآن کی آیت ہے فَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔ کہتا ہے اچھا بابا تو پائتن کی غلام ہے، میرا کفر ظاہر ہو گیا تیرے سامنے، لیکن مہربانی کرنا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، تو نہیں مانتی مجھے رب نہ مان، لیکن جو لوگ مجھے مانتے ہیں ان کو تو ماننے دے۔ بہرحال عزیزان واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر وہ واقع نقش ہو جائے، کیونکہ واقعات جس طرح انسان کے ذہن پر نقش ہوتے ہیں اس طرح باقی جو انسان بات پوری کرے تو وہ نقش نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آج مجھے ویسے بھی کہا گیا تھا کہ تھوڑا مسائل کی رات ہے، کربلا کے اندر بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کو قرصہ دینے والوں، آج ہے 9 محرم کی رات، 2 دن کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال۔ آپ لوگ 2 دنوں کے بعد عاشورہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن حسین کا محرم 11 محرم کو شروع ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا، میں کہا کرتا ہوں کربلا کے اندر تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مقامات ایسے ہیں کہ انسان کو خود دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، اتنی مظلومیت ظاہر ہوتی ہے۔ آج جس جوان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ وہ جوان ہے جس نے حسین جیسے صابر امام کو رلا دیا۔ اجرکم علی الزہرا،
آج 9 محرم کی رات ہے. ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا موجود ہے, ہر بیوی کے پاس اس کا شوہر موجود ہے, ہر آقا کے پاس اس کا غلام موجود ہے. لیکن جو شام غریبہ آ رہی ہے نا, ماں کے پاس بیٹا نہیں ہوگا, بہن کے پاس بھائی نہیں ہوگا. عزاداروں 2 دن کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال. 2 دن کے بعد آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. آپ نے جو فرصت دیا ہے آپ کے وقت ختم ہو جائے گا. لیکن 11 محرم کو زینب کا محرم شروع ہوگا. اجرکم الزہرا. میں نے کہا کہ آج جس جوان کی شہادت ہے, روایات میں ملتا ہے عزیزان کہ اگر اکبر کی شہادت پر رونا نہ آ رہا ہو نا تو سر جھکا کے ہائے ضرور کر دیا کر, کیونکہ یہ وہ جوان ہے. روایات کہتی ہے کہ 7 دفعہ جناب علی اکبر نے خیام سے الوداع کیا. اجرکم الزہرا. بس تھوڑا سا اپنے ذہن میں منظر بنانا, کربلا میں بیٹھا ہے. میں ہر مجلس میں نے عرض کی ہے, روایات میں ملتا ہے کہ جہاں پر مجلس ہوتی ہے پرسہ لینے کے لیے خواتین میں جناب زہرا آ جاتی ہے, مردوں میں سید سجاد آ کر بیٹھتے ہیں. خیال کرنا ذرا کون سے مومن کے بازو میں سید سجاد بیٹھا ہو, میری ماں بہن کے بازو میں جناب زہرا بیٹھی ہو سکتا ہے تجھ سے یہی کہہ رہی ہوں مومن 2 دن کا مہمان رہ گیا ہے میرا لال. اور میری ماں بہن آج جناب علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں. روایات میں بہت سے مظلوم گزرے ہیں. ہمیشہ کی طرح اپنی مجلس کا آغاز سلام سے کرتا ہوں. کربلا میں بیٹھ کے مظلوموں پر سلام بھیجنا, اس کا اجر تجھے تب پتہ چلے گا جب قبر میں تجھے دفنا کے چلے جائیں گے. تیرے قبر سے رونے کی آواز آئے گی, تو کہے گا کون ہے مجھے تنہائی کے عالم میں رونے والا. آواز آئے گی مومن گھبرا نہیں, تو مٹیوں پہ بیٹھ کے میرے بیٹے حسین کو روتا تھا. اجرکم الزہرا. بڑا سمجھدار مجمع ہے. تو مٹیوں پہ بیٹھ کے میرے حسین کو روتا تھا. آج میں زہرا تجھے وہاں رونے آئے ہو جہاں تجھے رونے والے چلے گئے. اجرکم الزہرا. میں سید زادہ ہوں, میں آپ کو جناب علی اکبر کا پرسہ دیتا ہوں. ایک عرض کرتا ہوں آپ سے, آج 9 محرم کی رات ہے. میں ایک عرض کروں گا کیونکہ کل سے سادات کا پانی بند ہو گیا ہے. خیام حسینی کی زیارت کر رہے ہیں ہم آج لوگ کہ سادات کا پانی 7 محرم سے بند ہو گیا ہے. آج سے سکینہ بھی پیاسی ہے, اصغر بھی پیاسا ہے, اہل بیت کے نادان بچے بھی پیاسے ہیں. میں یہی عرض کروں گا میری ماں بہن, اگر تیری گود میں چھوٹا بچہ ہے نا, ان دنوں میں اس سے پیار نہ کرنا. یہی کہنا ہے میرا لال, تجھ جیسے 100 لال میں اصغر پر قربان کرتی ہوں. اجرکم اللہ. اجرکم الزہرا. خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بس ابھی تک اپنے دلوں کو امام کے حرم کی طرف متوجہ کریں. میں سلام بھیجوں گا, آپ اپنی اپنی حاجات کو دل میں لے کر بیٹھیں اور آج امام حسین کو جناب علی اکبر کا پرسہ دیں. روایات میں بھی ہے اور عرب کا دستور ہے کہ جناب علی اکبر 3 دن کے پیاسے شہید ہو گئے. آج ہم اطراف کی زیارات پر گئے, ہم نے دیکھا ہر زبان میں ہر مومن یا حسین کر کے رو رہا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے 10ویں محرم کو مومن کہاں تھے جب حسین نے کہا تھا کون ہے اصغر کے لیے پانی لینے والا. اجرکم الزہرا. عزادارو, امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے فرمایا
خیام میں الوداع کر کے آؤ۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن اللہ جانتا ہے اکبر کا وداع پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ عزادارو امام علیہ السلام نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، جناب علی اکبر نے اپنا گھوڑا خیام میں داخل کیا، بس گھوڑے کا خیام میں داخل کرنا تھا۔ ہر بی بی آگے بڑھی، کسی بی بی نے اکبر کا بوسہ لیا، کسی نے اکبر کے سینے کا بوسہ لیا، کسی نے اکبر کی داڑھی کا بوسہ لیا، کسی نے اکبر کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ عزاداروں ایک بی بی ہے جس کی عمر 4 سال ہے، اکبر کے گھوڑے کے قریب آ کے کہتی ہے علی اکبر مجھے پتا ہے تجھے فوج بلا رہی ہے۔ اکبر ہر بی بی کا قد بڑا تھا، اس نے تیرے داڑھی کا بوسہ لے لیا۔ اکبر مجھے پتا ہے تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تو گھوڑے سے نیچے اتر میں تیری داڑھی کا بوسہ لوں۔ اکبر اتنی مہربانی کر اپنا پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال، میں سکینہ تیرے پاؤں کا بوسہ لے لے۔ اجرکم الزہرا اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب اکبر نے خیام سے الوداع کیا، الوداع کر کے خیمے سے باہر گئے، پیچھے سے جناب اما فضا کی آواز آئی، کہتے اکبر ایک اور الوداع باقی ہے۔ میرے مولا فرماتے اما فضا میں نے تو ہر بی بی سے الوداع کر لیا، کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ عزادارو اما فضا رو کے فرماتی اکبر آؤ اور تیرے چوتھے امام نے الوداع کرنا ہے۔ عزادارو امام کی حالت کیا ہے؟ امام زین العابدین نے عصا کا سہارا لیا ہوا ہے۔ میرے مولا فرماتے اکبر تو جنگ کی طرف جا رہا ہے، اس جنگل بیابان میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ عزادارو دونوں بھائیوں نے الوداع کیا۔ الوداع کرنے کے بعد اب جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آتے ہیں، بس آخری جملے ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین کے پاس آئے، میرے مولا نے فرمایا بابا اب اجازت ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہاں اکبر تو میدان کی طرف جا، لیکن ایک مہربانی کر۔ جی بابا کون سی مہربانی؟ میرے مولا فرماتے ہیں اکبر تو اپنا منہ میرے منہ کی طرف کر، تو میدان میں جا میں تیری زیارت کرتا رہتا ہوں۔ اجرکم الزہرا۔ عزادارو روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے 120 ملعونوں کو فی النار کیا۔ اکبر جنگ کر رہے ہیں، عزادارو ایک ظالم نے چھپ کر اکبر کو برچھی ماری۔ اب جناب اکبر زین پر نہ سنبھل سکے، زین سے زمین پر آئے، رو کے فرماتے ہیں کربلا کا بابا اکبر کا سلام قبول کرنا، اب جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھے۔ عزادارو جناب علی اکبر زین سے گر گئے، اب جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے۔ عزادارو باپ کے لیے جوان بیٹے کی لاش بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حسین کی حالت کون سی ہے دیکھیے گا میری طرف۔ فارسی والا شاعر کہتا ہے جب جناب علی اکبر نے زین کو چھوڑا، حسین کی حالت کیا ہے؟ دونوں کولیوں کے بال اکبر کے لاشے پہ آیا، رو کے فرماتا ہے اکبر تیری اپنی قسمت اور تیرے بابے پہ اتنی غربت آ گئی۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارگاہ ہماری قریب سے عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا یہ قرصہ ہمارے وقت کے امام کو پہنچاؤ۔ میرا اللہ تجھے محمد و آل بیت محمد کے حق کا واسطہ ہمیں ہمیشہ عاشورہ مظلوم کربلا کے قدموں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ محمد و آل بیت محمد کے حق کا واسطہ
جن مومنین نے ہمارے ذمہ جو حاجات لگائی ہیں مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ میرا اللہ تیری ذات علیم بذات الصدور ہے مجھے نہیں معلوم کون سا مومن کون سی حاجات لے کر آیا ہے تیری ذات علیم بذات الصدور ہے سب مومنین کی حاجات اپنی بارگاہ میں پوری فرماؤ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے خاطر میں شمار فرماؤ امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرماؤ اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماؤ خاتمہ بالخیر فرماؤ اے اللہ سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ کریم اللہ محمد والے بیت محمد کے حق کا واسطہ بے اولاد حضرات کو نیک الخال اولاد عنایت فرما مقروضین کے قرض ادا فرما مسافرین کے سفر بے خطر فرما علماء علام کی زندگیاں دراز فرما میرے اللہ عراق میں جتنے بھی عطابات ہیں محمد والے بیت محمد کے حق کا واسطہ سب کی خود محافظت فرما ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما جہاں جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے سب کی خود محافظت فرما میرے اللہ جتنے بھی زائرین حسین آئے ہوئے ہیں سب کو زیارات کر کے بعافیت اپنی منزل و مقصود پر پہنچاؤ میرے اللہ ہم نے یہ جو دعائیں کہی ہیں جو دعائیں نہیں یاد آ رہی ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضعفیہا ماتم حسین چاہے تو چل کر آئے چاہے تو چل کر آئے حسن کی گردن پیش مروا حسن کی گردن پیش مروا غیرت کیوں تلوار ہے مہمانن پیری دل میں کیسا سنسار ہے علماء پیاسے سید پر